أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ان اللہ بلا شک و شبہ اللہ. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ان اللہ سے اس کی علت وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں یہ ہوا ہے. ان کے کان تھے پھر انہوں نے کیوں نہیں سنا، آنکھیں تھی پھر کیوں نہیں دیکھا. بات یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لا یظلم الناس، ہرگز ظلم نہیں کرتا اللہ تعالی انسانوں پر. کتنا ظلم؟ شیئن، ایک ذرہ برابر کی مقدار میں. خدا بالکل ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر. ولیکن الناس، اور لیکن لوگ انفسہم، اپنی جانوں پر یظلمون، وہ خود ظلم کرتے ہیں. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ظلم کرتے ہیں. ہم نے آنکھیں دی تھی دیکھا ہوتا، ہم نے کان دیے تھے سنا ہوتا، ہم نے عقل دی تھی اس سے سمجھا ہوتا. یہ سب کی سب چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں تھیں، اس نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا اور ہمارے سر دھر دے کہ ہم نے اسے ہدایت دی. اور یہ رد ہے ان تمام لوگوں کا جو اللہ کے معاملے میں قدر کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے بس ویسے ہی ہو رہا ہے اور ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ بات گمراہی کی باتوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی کہے ہمارا اختیار نہیں. بندے کا معاملہ جبر اور قدر دونوں کے درمیان ہے. اللہ نے اختیار آدمیوں کو دیا ہے، اگر انسانوں کو اختیار نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان سے پوچھا جائے. ایک آدمی کو خود ہی وہ گمراہ کر دے علیہ باللہ اور پھر خود ہی اس سے حساب لے، وہ کیوں بھئی؟ اس لیے اللہ نے جو کچھ بھی تحریر فرمایا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ اس کی تحریر سے لوگوں میں یہ حالات آ جائیں گے، بلکہ وہ اس نے اپنے علم کی وجہ سے تحریر فرمایا کہ اس کو علم تھا کہ یہ انسان جو 2010 میں پیدا ہوگا یہ 2030 میں جا کر کیا گناہ کرے گا یا ثواب کا کام کرے گا، اس نے اسے لکھ دیا. اور فرض کر لیجئے کہ اللہ نے لکھا کہ 2030 میں یہ چوری کرے گا، فرض کیجئے، اور یہ کہتا ہے چوری کر کے کہ میرے متعلق چونکہ خدا نے لکھا تھا کہ 2030 میں وہ چوری کر دے گا اس لیے میں نے چوری کر لی. اچھا صاحب، کوئی پوچھے کہ تمہیں کس نے خبر دی تھی کہ اللہ نے یہ لکھا، کس نے بتایا؟ اگر یہ بہانہ مان لیا جائے تو پھر دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے، پھر اسلام اور کفر کوئی چیز باقی نہ رہے، پھر سارے ہی خدا کے نافرمان ہو جائیں، دونوں میں کوئی فرق ہی نہ رہے. اسلام اور کفر میں آدمی گناہ کرتا رہے اور اسے اللہ کے ذمہ ڈالتا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم تو ذرہ برابر لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ہم پورا اختیار دیتے ہیں اور اس دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے لیے راہ کا انتخاب کریں. بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. جب حق خود چل کے آتا ہے اسے ٹھکرا دیتے ہیں، جب سچائی ان کے پاس آتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ یہ سچائی ہے، اسے مان لینا چاہیے، اس کے باوجود وہ اس سچائی سے متنفر ہوتا ہے اور علیہ باللہ اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے جیسے یہ جو لوگ جیب کاٹتے ہیں تو وہ کئی مہینے یا سال جتنی جس کی صلاحیت ہو اتنے ہی عرصے میں وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. بعض جلدی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، بعض دیر سے ٹرینڈ ہوتے ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں. تو وہ سیکھتا ہے باقاعدہ اس کو کہ لوگوں کی جیب کیسے کاٹنی ہے. تو ابتدا میں ذہن قبول نہیں کرتا. ایک آدمی، اس کی دوسری مثال دیکھ لیجیے، شراب پیتا ہے تو جب پہلے دن وہ پیتا ہے اس دن خوشی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے لگا ہوں، لیکن اندر سے ضمیر میں ملامت بھی پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شراب پینے کے بعد جب نشہ اترے تو ملامت نہ پیدا ہو. اندر ملامت ضرور کرتا ہے کہ گناہ کا کام کیا، غلط کام کیا.
لیکن وہ ہوتے ہوتے اس درجے پر پہنچ جائے کہ اپنے ضمیر کو خود مردہ کر لے اور کہ یہ اللہ نے کیا ہے، تو بھلا بتاؤ وہ جو پہلے دن تمہارے دل میں آواز پیدا ہوئی تھی کہ غلط راستے پر چل پڑے ہو، غلط کام کرنے لگے ہو، اسی وقت کیوں نہیں بچے؟ اسی وقت اپنے آپ کو کیوں نہیں اس کام سے ہٹا لی؟ تو انسان اپنے اختیار کو استعمال کر کے خود گمراہی کا انتخاب کر کے چلنے لگتا ہے، اور پھر اس سے زیادہ جو چیز اسے نقصان پہنچاتی ہے کہ وہ اس درجے پر پہنچ جائے جس درجے میں پہنچ کے لوگ حق کی مخالفت کرنے لگتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں. یعنی وہ گناہ میں اتنا ملوث ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں جو نیکی ہے، مثلا یہ جیب کاٹتا ہے تو ایک آدمی جو لوگوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے یہ اسے کہنے لگے کہ تم غلط کرتے ہو، قانونی نہیں ہونا چاہیے، سب کو جیب کو ترنے کی اجازت ہونی چاہیے، شراب کا قانون ہی نہ ہو، سب پیا کرے. تو جب یہ منع کرنے والے سے لڑتا ہے، اپنے اختیار کی بنا پر اس کا بس چلے تو اس پر ظلم بھی کرتا ہے، پھر اللہ کی غیرت حرکت میں آتی. خدا کی غیرت اگر حرکت میں نہ آئے تو یہ دنیا میں نیکی کا وجود ہی مٹ جائے، پھر اللہ اپنی مناسب وقت پہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کو مزہ چکھاتا ہے کہ تم حق کی مخالفت نہ کرو. اس کی بڑی واضح مثال قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہے کہ انہیں سمجھاتے رہے حضرت لوط علیہ السلام، اور ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو اس لوط علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو اس بستی سے. جرم کیا ہے؟ انہم اناس یتطہرون، یہ پاک رہنا چاہتے. اگر کوئی ناپاک رہنا چاہتا ہے اور کوئی غلط حرکت کرنا چاہتا ہے تو ایک درجہ یہ بھی تو ہے کہ وہ کہے میں غلط کرتا ہوں بھائی، لیکن جو ٹھیک لوگ ہیں ان کی عزت، احترام، ادب قائم رہنا چاہیے. میں گناہگار ہوں، بری بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو صحیح بات کر رہے ہیں میں انہیں بھی غلط ہوں، وہ صحیح ہیں. اپنا اعتراف، اپنا قصور، اپنا گناہ، اپنی غلطی مانے. مگر اس سے بھی نیکسٹ سٹیپ میں وہ جب جاتا ہے کہ جو لوگ صحیح ہیں ان کا دشمن بن جاتا ہے، تو پھر اللہ آخر ان کا بھی تو رکھوالا ہے، آخر اللہ ان کی بھی تو حفاظت فرماتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس انسان کو پھر اکھیڑ دیا جاتا ہے، اس نظام کو ختم کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم ہرگز کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن یہ ہے آخرت کی تخویف، اخروی ڈرایا ہے، سمجھایا ہے. جو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں اکٹھا کر دیں گے، ان کو جمع کرے گا اللہ. اور جمع کرنے میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جمع جب ہو جائیں گے کأن لم یلبسوا، ایسے ہو جائیں گے کأن، جیسے کہ لم یلبسوا، نہیں ٹھہرے تھے، الا مگر، ساعتن، ایک گھڑی، من النہار، دن میں سے. یہ مشرکین اور کفار کے حالات. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یوم یحشرہم، جس دن ہم جمع کریں گے، یعنی قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے. جو جس جگہ پر تھا اسے حاضر کر دیا جائے گا. کسی کو پرندے نوچ کے کھا گئے تھے، کسی کی لاش جل گئی تھی، کچھ ہو گیا تھا، بہر صورت ان سب کو جمع کر لیا جائے گا. اور یہاں پر ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا، اور وہ لفظ سوچنے سے خود سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی. آج بھی ایک دو مثالیں، اس کی دو مثالیں آ جائیں گی. پہلی یہ ہے، دوسری آگے چل کے آ رہی ہے، انشاءاللہ آ جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ قرآن بیچ میں کوئی لفظ چھوڑ دیتا ہے تاکہ سننے والے، غور سے پڑھنے والے اس لطیف خلا کو خود ہی پر کر لیں، وہ خود ہی سوچ لیں کہ یہاں پر کیا بات آ سکتی تھی.